بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 372 میں نماز استسقاء کا حکم بیان کیا جائے گا۔ مستحب اور بقیہ واجب نمازیں زیر بحث ہیں۔ نماز استسقاء کا حکم ذکر ہوگا۔ استسقاء کا معنی اور مفہوم اور اس کی اقسام بھی ذکر ہوں گی۔ نماز استسقاء کا طریقہ کار بھی ذکر ہوگا اور متعلقہ روایات اور احادیث پر بھی گفتگو ہونے والی ہے۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَمِنَ الْمَنْدُوبَاتِ صَلَاةُ الْاِسْتِسْقَاءِ وَهُوَ طَلَبُ السُّقْيَا وَهُوَ أَنْوَاعٌ أَدْنَاهُ الدُّعَاءُ بِلَا صَلَاةٍ وَلَا خَلْفَ صَلَاةٍ وَأَوْسَطُهُ الدُّعَاءُ خَلْفَ الصَّلَاةِ وَأَفْضَلُهُ الْاِسْتِسْقَاءُ بِرَكْعَتَيْنِ وَخُطْبَتَيْنِ۔ اور مستحب نمازوں میں سے نماز استسقاء ہے، اور استسقاء کا معنی ہے طلب سقیا، یعنی سیرابی اور پانی کو طلب کرنا۔ پس نماز استسقاء جو ہوتی ہے یہ مستحب ہوتی ہے، اور اس کے بہت سے طریقے ہیں۔ تو یہاں پر شہید ثانی فرماتے ہیں وَهُوَ أَنْوَاعٌ، یہ جو طلب باران یا طلب آب ہوتی ہے خدا کی بارگاہ سے، اس کی کئی قسمیں ہیں۔ أَدْنَاهُ الدُّعَاءُ بِلَا صَلَاةٍ وَلَا خَلْفَ صَلَاةٍ، اس کی کم ترین جو قسم ہے وہ ہے دعا کرنا نماز کے بغیر اور نماز کے بعد بھی نہ ہو، یعنی دعا کرے انسان اللہ کی بارگاہ میں کہ ہمیں سیراب فرما اور ہمیں بارش اور پانی عطا فرما۔ نہ وہ نماز سے پہلے ہوتی ہے اور نہ ہی نماز کے بعد ہوتی ہے، اور یہ کم ترین فضیلت جو ہے اس میں ہوتی ہے استسقاء کے لیے۔ وَأَوْسَطُهُ الدُّعَاءُ خَلْفَ الصَّلَاةِ، اور اس کا جو درمیانی طریقہ ہوتا ہے درجے کا، وہ ہے دعا کرنا نماز کے بعد پانی کے لیے اور بارش کے لیے۔ وَأَفْضَلُهُ الْاِسْتِسْقَاءُ بِرَكَعَتَيْنِ وَخُطْبَتَيْنِ، اور اس کا افضل طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں جو 2 خطبات کے ساتھ ہو۔ خطبات کے ساتھ ہوگی تو اس کو نماز استسقاء کہتے ہیں، اور یہ افضل طریقہ ہے۔ سقیہ جو ہے یہ بشرا کے وزن پر ہے، یہ اس میں مصدر ہے اور اس کا مصدر ساقی ہے، اور اس میں مصدر وہ حاصل اور نتیجہ مصدر ہوتا ہے۔ ساقی کا معنی آب اور پانی دینا ہوتا ہے پینے کے لیے، اور سقیہ جو ہے نا وہ سیرابی کے معنی میں ہے۔ پس استسقاء وہ اللہ تعالی سے پانی طلب کرنا ہوتا ہے اور سیراب ہونے کو طلب کرنا ہوتا ہے، اور اس کی 3 قسمیں ہیں، اور ہماری بات اسی نماز استسقاء میں ہے جو 2 رکعت اور 2 خطبوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ وَهِيَ كَالْعِيدَيْنِ فِي الْوَقْتِ وَالتَّكْبِيرَاتِ الزَّائِدَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَالْجَهْرِ وَالْقِرَاءَةِ وَالْخُرُوجِ إِلَى الصَّحْرَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، اور نماز استسقاء 2 رکعت ہوتی ہے، نماز عیدین کی طرح ہوتی ہے، عید فطر اور عید قربان جیسے پڑھی جاتی ہے اسی طرح اس کا بھی ہے۔ وقت کے لحاظ سے یہ نماز عید کی طرح ہے، طلوع آفتاب سے لے کر زوال تک اس کا وقت ہوتا ہے۔ طریقہ کار میں بھی جو ہے اس کا نماز عید کی طرح ہوتا ہے۔ وَالتَّكْبِيرَاتِ الزَّائِدَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، 2 رکعتوں میں جو اضافی تکبیرات ہوتی ہیں، 5 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 4 تکبیریں دوسری رکعت میں اس کی ہوتی ہیں، اور ہر ایک تکبیر کے بعد
قنوت بھی ہوتے ہیں، اور جہر پڑھنا بھی اس کو کیا ہے مستحب ہوتا ہے، سورہ حمد اور دوسری سورت کو۔ اور اس کے بعد والقراءت، قراءت کے لحاظ سے بھی یہ نماز عیدین کی طرح ہوتی ہے، یعنی اس میں سورہ اعلیٰ پہلی رکعت میں اور دوسری میں سورہ شمس پڑھی جائے تو مستحب ہے۔ والخروج الی الصحراء، اور اسے صحرا اور بیابان میں پڑھا جائے، اور مسجد کے اندر یا چھت والی جگہ کے اندر نہ پڑھا جائے۔ وغیر ذالک، اور بھی اسی طرح اس کی جو مشابہات ہیں نماز عید کے ساتھ، مثلا خطبہ جو ہے نماز کے بعد ہونے چاہیے، اور خطبہ کھڑے ہو کر دینا چاہیے، اور لوگ خطبے کو غور سے سنیں اور خطبے کے دوران کلام نہ کریں، اور ہر تکبیر کے بعد قنوت بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو نماز استسقاء کو نماز عید کے ساتھ مشابہت دیتی ہیں۔ الا ان القنوت هنا بطلب الغیث وتوفیر المیاہ والرحمت، نماز عیدین کی طرح ہے نماز استسقاء، مگر اس میں جو قنوت پڑھی جاتی ہے وہ طلب باران کے لیے ہوتی ہے، اور توفیر المیاہ پانی کو وافر مقدار میں عطا کرنے کے بارے میں ہوتی ہے، اور رحمت، اور خدا کی رحمت اور فضل و کرم کو زیادہ جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ تو یہ ہے نماز استسقاء کا جو طریقہ کار ہے۔ نماز استسقاء کے بارے میں چند ایک چیزیں یہاں پر بیان کی جاتی ہیں کہ یہ چیز ہمیں جاننی چاہیے کہ لوگوں سے جو بارش کو خدا تعالی روکتا ہے تو ان کی معصیت اور نافرمانیوں کی وجہ سے، اور کفران نعمت اور بغاوت اور فساد اور منع حقوق اور خدا کے حکم کے خلاف حکم لگانے کی وجہ سے خدا تعالی ان پر یہ عذاب ڈالتا ہے۔ اس طرح کے اور بھی معاصی اور نافرمانیاں ہیں جن سے نعمتیں بدل جاتی ہیں اور عذاب نازل ہوتے ہیں اور رحمت کو روک لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی سورہ رعد میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالی کسی قوم کی جو ہے وہ نہیں بدلتا اس پر جو نعمتیں ہوتی ہیں حتیٰ کہ وہ اپنے آپ کو بدلتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا وضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیها رزقها رغدا من كل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون، اللہ تعالیٰ اس علاقے کی مثال دیتا ہے جو امن و امان اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، ان کا رزق فراوانی کے ساتھ ہر طرف سے آتا تھا، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفران کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس کا مزہ چکھایا ان کے اپنے کاموں کی وجہ سے۔ سورہ نحل آیت نمبر 112 ہے۔ اور من لا یحضرہ الفقی میں بطور مرسل نبی اکرم سے روایت کی ہے اذا غضب اللہ علی امت ثم لم ينزل بها العذاب عذاب الاستئصال غلط اسعارها وقصرت آمارها ولم تربح تجارها ولم تزکو ثمارها ولم تغزر انہارها، جب اللہ تعالیٰ کسی امت پر غضبناک ہوتا ہے اور اس کو جڑ سے مٹانے کے لیے عذاب نہیں بھیجتا تو ان کی قیمتوں میں گرانی آ جاتی ہے اور ان کی عمریں کم ہو جاتی ہیں اور ان کے تاجروں کو نفع نہیں ہوتا اور ان کے پھلوں میں پاکی نہیں ہوتی اور ان کی نہریں اور دریاؤں میں فراوانی نہیں ہوتی پانی کی۔ حبس اللہ عنہا امطارہا وسلط علیہا اشرارہا، تو اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک لیتا ہے اور ان کے شریر اور ظالم و جابر لوگوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ وسائل الشیعہ باب ہفتم ابواب صلاۃ الاستسقاء میں یہ روایت موجود ہے۔ عبد الرحمن بن کثیر کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے اذا فشت اربعۃ ظہرت اربعۃ،
इज़ा फशा ज़िना काथुरा ज़लाज़िल व इज़ा अमसकत ज़कात हलकतिल माशिया व इज़ा जारल हुक्काम फिल क़दा अमसकल क़तरु मिनस समा व इज़ा खाफरत ज़िम्मा नसरल मुशरिकून अलल मुस्लिमीन। जब चार चीज़ें आम हो जाती हैं तो चार चीज़ें ज़ाहिर होती हैं। जब बदकारियाँ आम हो जाएं तो ज़लज़ले ज़्यादा होते हैं। जब ज़कात को रोक लिया जाए तो जो जानवर होते हैं वो मरने लगते हैं। जब हुक्काम और सलातीन क़ज़ावत में और फैसलों में जुल्म जौर करते हैं तो आसमान से बारिश को रोक लिया जाता है। और जब ज़िम्मा को जो है उसकी पासदारी न की जाए तो मुशरिकीन मुसलमानों के खिलाफ वो कार्रवाइयों में शरीक होते हैं। ये भी उसी बाब में हदीस मौजूद है। एक रिवायत में इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से मनकूल है, अमा अन्नहु लैसा सनतुन अक़ल मतरन मिन सना वलाकिन्नल्लाह यज़अहु हैथु यशा इन्नल्लाह जल्ला जलालुहु इज़ा अमिल क़ौमुन बिल मआसी सरफ़ अन्हुम मा काना क़द्दर लहुम मिनल मतर फ़ी तिल्का सनति इला गैरिहिम व इलन नबाति वल बिहार वल जिबाल। कोई साल दूसरे साल की निस्बत कम बारिश नहीं बरसाता, मगर अल्लाह ताला जब किसी कौम के गुनाहों को देखता है तो उनसे उनकी जो मुअय्यना बारिश होती है वो साल की दूसरों की तरफ फेर देता है और जंगलों और समंदरों और पहाड़ों की तरफ फेर देता है। बाब 37 अबवाबुल अम्र वल मारूफ, अबवाब अम्र बिल मारूफ व नाही अनिल मुनकर में है। तो जब बारिश कम हो जाए तो तौबा और मासी से रुकने के बाद और हकूक को अदा करने के बाद नमाज इस्तिस्का पढ़नी चाहिए। और ये नमाज मुस्तहब है, तमाम उलमा का इत्तेफाक है। और सिर्फ इसमें हज़रत अबू हनीफा ने इख्तिलाफ किया है कि वो उस वक्त सिर्फ दुआ को सुन्नत समझते हैं, क्योंकि नबी अकरम ने दुआ भी फरमाई है, जैसा कि रिवायात में है जो आम्मा और खासा ने नकल की हैं। जनाब मुहद्दिस कुलैनी ने अपनी रौज़तुल काफ़ी में, जिसका उर्दू तर्जमा भी शौकत संदराली रहमतुल्लाह अलैह ने किया था, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं, अता कौमुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ालू या रसूलल्लाह इन्न बिलादना क़द क़हतत व तवालतिस सुनून अलैना व फ़दउल्लाह तआला युरसिलुस समा फ़अमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मिंबर फ़अख़रज वज्तमअ अन्नास फ़सअद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व दआ व अमर अन्नास अन युअम्मिनु फलम यलबस अन हबत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फ़क़ाल या रसूल या मुहम्मद अख़बिर अन्नास अन्न रब्बक क़द वअदहुम अम युमतिरु यौम कज़ा व कज़ा व सअत कज़ा व कज़ा। एक गिरोह नबी अकरम के पास आया और अर्ज़ की, ए रसूल खुदा, हमारे इलाकों में कहत पड़ गया है और बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं और बारिश नहीं हो रही, तो अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं कि आसमान से बारिश बरसाए। तो नबी अकरम ने मिंबर का हुक्म दिया और ख़ुद भी और लोगों को लेकर निकले और मिंबर पर आए, दुआ की और लोगों से कहा कि आमीन कहें। तो जिब्राईल नाजिल हुए और अर्ज़ की, ए मोहम्मद, लोगों को बताइए कि अल्लाह ताला ने वादा किया है कि फ़लाँ दिन और फ़लाँ वक्त में बारिश होगी। फलम यज़ल अन्नास यंतज़िरून ज़ालिकल यौम व तिल्का अस्साअ, लोग उस दिन और उस घड़ी का इंतज़ार करते रहे, हत्ता इज़ा कानत तिल्का अस्साअ अहाज अल्लाहु रीहन फ़असारत सहाबन व जल्ललतिस समा व अरखत अज़ालीहा। जब वो घड़ी आन पहुंची तो अल्लाह ताला ने एक हवा को उभारा, जिसने बादलों को उभारा और आसमान जो है बरसने लगा, यानी बादल बरसने लगे और खुल कर बरसे। फजा उलाइक नफर बेआयानिहिम इलन नबी, वो लोग नबी अकरम के पास आए, फ़क़ालू या रसूलल्लाह उदउल्लाह अन यकुफ़्फ़ अस्समा अन्ना, खुदा से दुआ करें कि बारिश को हमसे रोक दे। फ़इन्ना क़द किदना अन नग़रक़, हमें ख़तरा है कि हम गर्क हो जाएंगे।
فاجتمع الناس ودعا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وامر الناس ان یؤمنوا علی دعائه، پھر لوگ جمع ہوئے اور نبی اکرم نے دعا کی اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ آمین کہیں۔ فقال له رجل یا رسول اللہ اسمعنا فقل ما تقول لیس یسمع، ایک شخص نے عرض کی خدایا اے رسول خدا جو آپ فرماتے ہیں یہ ہمیں نہیں پہنچ رہا، تو آپ تھوڑا بلند آواز سے فرمائیے۔ فقال قولوا، آپ نے فرمایا کہو اللہم حوالینا ولا علینا، خدایا ہمارے ارد گرد کے علاقوں میں بارش برسا، ہمارے اوپر بارش نہ برسا۔ اللہم صبھا فی بطون الاودیہ وفی منابت الشجر وحیث یرعى اہل الوبر، خدایا ہماری جو وادیاں ہیں ان میں بارش برسا، جہاں پر درخت اگتے ہیں اور جہاں پر جانور چرتے ہیں۔ اللہم اجعلها رحمتا ولا تجعلها عذابا، خدایا اسے رحمت قرار دے اور اسے عذاب قرار نہ دے۔ روضۃ الکافی حدیث نمبر 266، صفحہ نمبر 183، طبع سیون طبع دار الاضواء میں ہے، اور وسائل الشیعہ باب نہم ابواب صلاۃ الاستسقاء میں بھی اس کو ناقل کیا ہے۔ تو نبی اکرم نے جو یہ طلب باران کی تو وہ دعا کے ذریعے تھی، تو یہ نماز کے ذریعے استسقاء اور طلب باران سے معنی نہیں ہے۔ ذکرہ میں ہے کہ نبی اکرم نے اور امام علی علیہ السلام نے اور ائمہ معصومین نے اور صحابہ کرام نے استسقاء کی اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ طلحہ بن زید کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، آپ نے اپنے والد گرامی سے روایت کی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی للاستسقاء برکعتین وبدأ بالصلاة قبل الخطبہ وکبر 7 و5 وجہر بالقراءة، رسول اکرم نے نماز استسقاء 2 رکعت پڑھائی اور خطبے سے پہلے نماز پڑھی اور 7 اور 5 تکبیریں کہیں اور بلند آواز سے قرات بھی کی۔ جعفریات کی سند سے روایت امام صادق علیہ السلام سے، اور آپ نے اپنے والد گرامی کے واسطے سے امام علی علیہ السلام سے روایت کی مضت السنۃ فی الاستسقاء ان یقوم الامام فیصلی رکعتین ثم یستسقی بالناس، سنت یہ ہے استسقاء میں کہ امام کھڑا ہو 2 رکعت نماز پڑھے اور لوگوں کے ساتھ بارش کی دعا کرے۔ تو نبی اکرم نے دعا کے ذریعے بھی طلب باران کی ہے اور نماز کے بعد بھی طلب باران ہوتی ہے، جیسا کہ عبداللہ بن بکیر کی روایت امام صادق علیہ السلام سے یقول فی الاستسقاء، طلب باران کے بارے میں فرمایا یصلی رکعتین ویقلب رداءہ الذی علی یمینہ فیجعلہ علی یسارہ والذی علی یسارہ علی یمینہ وَيَدْعُ اللَّهَ فَيَسْتَسْقِي، 2 رکعت نماز پڑھے اور اپنی ردا کو دائیں بائیں سے بدل دے، یعنی الٹا اس کو پہنے اور اللہ سے دعا کرے اور طلب باران کرے۔ اور یہ جو نماز ہوتی ہے استسقاء کی، یہ نماز عید کی طرح ہوتی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس پر روایات دلالت کرتی ہیں۔ صحیح ہشام بن حکم ہے امام صادق علیہ السلام سے، سألتہ عن صلاة الاستسقاء، میں نے نماز استسقاء کے بارے میں سوال کیا، فرمایا مثل صلاة العیدین یقرأ فیہا ویکبر فیہا یخرج الامام فیبرز الی مکان نظیف فی سکینۃ ووقار وخشوع ومسکنہ ویبرز معه الناس فیحمد اللہ ویمجدہ ویثنی علیہ ویجتہد فی الدعاء ویکثر من التسبیح والتہلیل والتکبیر ویصلی مثل صلاة العیدین رکعتین فی دعاء ومسألۃ واجتہاد، فإذا سلم الامام قلب ثوبہ وجعل الجانب الذي على المنکب الأیمن على المنکب الأیسر والذي على الأیسر على الأیمن فإن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کذالک صنع، میں نے نماز استسقاء کے بارے میں سوال کیا، فرمایا نماز عیدین کی طرح ہے، اس میں قرات اور تکبیر ہو اور امام کھلی جگہ پہ نکلے جو صاف پاک جگہ ہو، سکون و وقار خشوع و مسکنت کے ساتھ لوگ بھی نکلیں، حمد و ثنا کریں اور دعا کریں اور تسبیح تحلیل اور تکبیر بکثرت کریں،
نماز عیدین کی طرح 2 رکعت دعا اور سوال اور کوشش کے ساتھ پڑھیں. جب امام سلام پھیرے تو اپنی جو کپڑے ہیں یا ردا ہے اس کی جانب کو بدل دے، دائیں کو بائیں، بائیں کو دائیں بدل دے. نبی اکرم نے بھی ایسا کیا تھا. وسائل الشیعہ باب اول ابواب نماز استسقاء میں ہے. اس صحیح و سند روایت سے ظاہر ہے کہ یہ نماز عیدین کی طرح ہے، کیفیت، وقت اور خطبے کے لحاظ سے. اور طلحہ کی روایت ہے کہ اس کی جو تکبیرات ہیں نماز استسقاء کی وہ نماز عید کی طرح ہیں، مگر قنوت میں جو ہے وہ عید میں تو اور چیزیں ہوتی ہیں، اس میں کیا ہے طلب باران کرے، چونکہ نماز کی غرض یہی ہے. اور اس میں بھی پھر دعا میں اختیار ہے جو بھی کر سکے، ورنہ جو اہل بیت سے منقول ہیں وہ افضل ہیں، چونکہ اہل بیت دعا کو بہتر جانتے ہیں، مقتضائے حال کو. بلد امین میں شیخ کفہمی کی جو ہے نماز استسقاء کی قنوت افضل قنوت نبی اکرم سے منقول ہے. فرمایا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذی الجلال والاکرام واسأل ان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. اللهم معتق الرقاب ورب الأرباب ومنشئ السحاب ومنزل القطر من السماء إلى الأرض بعد موتها فالق الحب والنوى ومخرج النبات وجامع الشتات صل على محمد وآل محمد واسقنا غيثا مغيثا غدقا مغدقا هنيا مريا تنبت به الزرع وتدر به الضرع وتحيي به مما خلقت أنعاما وأناسي كثيرا. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلادك الميتة. مستدرک الوسائل باب اول ابواب نماز استسقاء میں یہ حدیث موجود ہے.